علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقال من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، میرے بزرگوں اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بخشی، اللہ کا خاص کرم، اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب کو اتنی توفیق دی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہمارے بہت سارے احباب، دوست، بھائی ایسے ہیں جو مجبوری کی حالت میں یا شیطانی بہکاوے میں، دنیاوی لالچ میں اللہ کی بارگاہ تک حاضر نہیں ہو سکے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمام دنیاوی پریشانیوں اور مجبوریوں، لالچوں سے بچا کر اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بخشے۔ ہم سب جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہونا ہم سب کے سامنے یہ کام موجود ہے، اور گزشتہ 10 دن سے بلکہ 15 دن ہو گئے اس کی فکر اور اس پر محنت ہو رہی ہے۔ ہمارے گاؤں کے اکثر بھائیوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ تمام کے حصوں کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے پہلی چیز اس دنیا میں وجود میں وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد حرام، جو سب سے پہلا مقام بنا وہ مسجد حرام، بیت اللہ شریف، جو مکہ معظمہ میں ہے، جن کی طرف ہم لوگ رخ کر کے، چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا تعمیر ہوا وہ مسجد حرام ہے، جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اور ہم اور آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں وہ ساری مساجد مسجد حرام کے برانچز ہیں، مسجد حرام کے برانچز ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو تعمیر کروایا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تسلیم نے اس مسجد کو تعمیر کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مسجد کی اہمیت اتنی
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے تعمیر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ مکہ معظمہ میں آپ تشریف رکھتے تھے، اس وقت نبوت ملی۔ جب تک آپ مکہ معظمہ میں رہے، اتنی طاقت نہ تھی مسلمانوں کے پاس کہ وہ کھلا دین اسلام کا پرچار کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام جس کو قبا کہتے ہیں، اس قبا کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تک قیام فرمایا۔ کتنے دن؟ 14 دن قیام فرمایا، اور وہاں پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں پر مسجد کی تعمیر فرمائی۔ وہاں پر مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو مسجد قبا بھی کہتے ہیں، مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد حرام کے بعد دنیا کے اندر جو اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد قبا، وہ مسجد قبا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ جس طریقے سے آپ یہاں سے کوسی جا رہے ہو اور راستے میں پنجورہ میں آپ کا قیام ہو، تو ہم سب جانتے ہیں وہ عارضی قیام ہے، جانا ہمارا منزل تو کوسی ہے، لیکن پنجورہ کے اندر ہم کو کچھ دن رکنا ہے، ہمارے کچھ ساتھی رکنا ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا قیام فرمایا۔ یعنی جانا ہے مدینہ، لیکن راستے میں 14 دن قبا میں آپ کو قیام کرنا پڑا۔ آپ کے ساتھی جو آپ کے دیدار کے لیے پیچھے سے آ رہے تھے یا جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو وہاں پر قیام کرنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کر دیا، مسجد کی تعمیر کر دیا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں سے پتھر کو چن چن کر اور محنت کر کے اس مسجد کو تعمیر کرا۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کی تعمیر کی اہمیت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے جب آگے بڑھے مدینہ پہنچے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس مقام پر ٹھہری، مدینہ کے اندر جس مقام پر ٹھہری، وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا تعمیر فرمایا، مسجد نبوی کا تعمیر فرمایا۔ میرے بزرگوں، ہم سب اندازہ لگائیے کہ آخر اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ اسلام کا یہ کیا بولتے ہیں پاور ہاؤس ہے۔ جس گاؤں کے اندر مسجد نہیں ہے وہاں اسلام کی روحانیت نہیں ہوتی ہے، وہاں اسلام کی روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ اور جس گاؤں میں مسجد ہوتی ہے اور مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس گاؤں میں اسلام کی اور شریعت اسلامیہ کی روحانیت اور چہل پہل آپ کو نظر آئے گی۔ وجہ یہی ہے کہ جو مسجد ہے یہ شریعت اسلامیہ کا کیا بولتے ہیں پاور ہاؤس، یہاں سے روحانی پاور سپلائی ہوتا ہے۔ آپ گاؤں کے اندر دیکھ لیجئے کہ جس گھر کا کنیکشن مسجد سے زیادہ جڑا ہوا ہے، اس گھر میں دین کی روحانیت، دین کی جو روشنی ہے وہ زیادہ آپ کو معلوم دکھائی دے گی، معلوم ہوگی۔ اور جو بالکل مسجد سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، مسجد میں کبھی بھول کر بھی نہیں بھٹکتے، اس گھر میں دین کی روشنی آپ کو نظر نہیں آئے گی، دین کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے مدارس جو ہوتے ہیں اور مساجد جو ہوتے ہیں یہ اسلام کے یہ پاور ہاؤس ہوتے ہیں، اسلام کے لیے کیا ہے پاور ہاؤس ہوتے ہیں۔ اور ان مساجد کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ،
اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں قرآن مقدس میں یہ تفسیر فرمائی ہے، اس بات کو واضح فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے کہ گویا کہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ کس چیز کی پہچان ہے؟ ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی مسجد تعمیر کرائے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی مسجد تعمیر کرائے گا۔ میرے بزرگوں، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھپر کی مسجد تھی۔ اس کی ٹھوس کی چھپر کی مسجد تھی۔ کھجور کے تنے جو ہے، کھجور کا جو درخت ہے اس کے کمبے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، لوگ بڑھ گئے، ایمان والے بڑھ گئے اور مسجد چھوٹی پڑ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مسجد کی توسیع کروائی، اس مسجد کو بڑھوایا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد کو بڑھاؤ لیکن مسجد سادی ہونی چاہیے، مسجد میں بھیجا نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا، غنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا، اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھ سے خرچ کرنے والے تھے حضرت عثمان غنی۔ ان کا ایک ایک واقعہ بیر روما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے اور مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے کنواں تھا، ایک کنواں جس کو بیر روما کہتے ہیں، اس پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ وہ پتھریلی زمین تھی، لوگوں کو پانی پینا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچتا تھا، جس کو ایک باٹی کی ضرورت ہے، 1 روپیہ 2 باٹی کی ضرورت ہے، 2 روپیہ پہ بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارے لوگ آئے، کہا ایسی ایسی پریشانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں آپ کو بیچ دو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا، اس سے مجھ کو نفع ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو پورا کنواں مت بیچو، آدھا مجھ کو بیچ دو، یعنی ایک دن ہم پانی نکالیں گے، ایک دن تم نکالنا، اور قیمت تم کو پوری دیں گے۔ اس یہودی نے مان لیا کہ آپ پوری قیمت دیں گے لیکن ایک دن آپ کو نکالنے کا اختیار ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پوری قیمت دے دی، اور ایک دن جو ان کے حصے کا تھا انہوں نے اعلان کر دیا مسلمانوں میں اور کافروں میں کہ جس کا دل چاہے اس دن میرا جو حصے کا دن ہے اس دن پانی نکالو۔ اب ظاہر بات ہے سب مسلمان اور سب مشرکین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں پانی نکال دیتے تھے، دوسرے دن یہودی سے کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ یہودی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا کہ آپ جو ہے پورا کنواں خرید لیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خریدا، ڈبل قیمت دی، اور مسلمانوں کے لیے اور مشرکین مکہ کے لیے عام اجازت دی، اللہ کے لیے وقف کر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے اور بہت دولت والے تھے، اللہ نے ان کو بہت دولت سے نوازا تھا۔ تو جب آپ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، توسیع ہونے لگی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساگوان کا لکڑی منگوایا۔ ساگوان جو ابھی بھی قیمتی ہے، ہمارے نظر میں بھی قیمتی ہے، اس زمانے میں تو دوسرے دیش سے منگوایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہاں اسٹینڈرڈ بنایا اس زمانے سے۔ تو صحابہ آپ حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپر کی مسجد بنوائی تھی، اور حضرت عمر فاروق نے بھی جب توسیع کرائی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سادی مسجد ہونی چاہیے، آپ تو تھوڑا
اسٹینڈرڈ مسجد بنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میرا گھر مسجد سے زیادہ بہتر ہو، مسجد سے زیادہ عمدہ میرا گھر ہو۔ ایک طرف میرا گھر اور ایک طرف اللہ کا گھر، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ عمدہ ہو، زیادہ بلند ہو، زیادہ صاف ہو، زیادہ ستھرا ہو۔ اس لیے علماء کرام نے ابھی بھی آپ کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ زیادہ پیدا نقش نگار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات تو ایمان کے قاعدے کا تقاضا ہے کہ جب اللہ کا گھر ایک طرف ہو اور ہمارا گھر ایک طرف ہو، جو عارضی ہے جو ہمارا گھر ہے وہ عارضی ہے، ہم مر کے چلے جائیں گے، وہ دوسرے کے نام پر وہ گھر ہو جائے گا، پھر اس میں جو رہائشی والا آئے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر تیسرے کے نام پر وہ گھر ہو جائے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد جس جگہ پر تعمیر ہو جاتی ہے، یہ سریا سے لے کر عرش سے لے کر فرش تک یہ مسجد حکم میں ہو جاتی ہے، اور یہ مسجد کا جو یہ ٹکڑا ہے، آخرت کے دن ان تمام مساجد کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اس کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ یہ وہ زمین ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، یہ وہ زمین ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس مسجد کو ہر اعتبار سے اعلیٰ ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے نفیس ہونی چاہیے، اور ہم سب کو اپنے گھر کو سجاتے ہیں، جب اپنے گھر میں اتنا خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر میں کتنا خرچ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج ہماری مسجد جتنی عمدہ ہو، جتنی نفیس ہو، ایسی مسجد ہونی چاہیے کہ اگر آپ وہاں پر 2 رکعت کے لیے نیت باندھ لیں تو آپ کا دل بالکل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، کسی دوسرے پراگندگی کی وجہ سے آپ کا دل پریشان نہ ہو، متشوش نہ ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں، جتنے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے اس مسجد میں حصہ لیا ہے، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت یہی جو صدقہ ہے، یہی جو خیرات ہے، یہی جو ہم نے اللہ کے گھر کے لیے جو ہم نے جیب سے نکالا ہے، یہی صدقہ ہمارے کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اپنی شان شان میرے بزرگوں صحیح نیت کے ساتھ ہم 2 روپے 10 روپے 2000 20,000 50,000 یہی تو دے سکتے ہیں، اور کیا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ان سب چیزوں سے اونچی ہے، ان سب چیزوں سے بڑی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ میری محنت ہے، جو کچھ میرا پیسہ لگا ہے، جو کچھ میں نے استعمال کیا ہے، اللہ کے راستے میں لگا ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم نے اپنی شان سے نکل دیا ہے۔ میرے اللہ، میرے مولا، میرے رحیم، تو اپنی شان آپ کو بتاتا فرما دے، تو اپنی شان آپ کو بتاتا فرما دے، یہی دعا کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہم سب خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور رسول اللہ کا فرمان 1 سیکنڈ کے 1 لاکھواں حصہ کے وقت کے لیے بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مسجد تعمیر کراتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ تو بالکل ہم لوگ جتنی خدمت کی ہے اس مسجد کی، اور بڑھ چڑھ کر کے خدمت کریں، اور صرف اسی مسجد کی نہیں، دنیا کے اندر جتنی مساجد ہے، جہاں کی بھی آپ کو خدمت کا موقع مل جائے، آپ اللہ کے گھر کی خدمت کیجئے، نیک نیتی کے ساتھ کیجئے، آخرت پر ایمان رکھ کر کے کیجئے، ثواب کی نیت کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔
بہتر بندہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس فکر کو، ہماری اس محنت کو جو اس مسجد کے لیے ہو رہی ہے اور جتنے احباب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے شان اس کو قبول فرمائے اور بہتر سے بہتر بندہ عطا فرمائے، اور ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اس مسجد کو اور دنیا کی ہر مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔